فاصدق، میں صدقہ کرتا. مفسرین نے لکھا وہ شخص جو بہت زیادہ صدقہ کرنے والا ہے وہ بھی یہ خواہش کرے گا کہ کاش تھوڑا سا اور وقت مل جائے تو میں مزید صدقہ کر لیتا. اور وہ جو بالکل صدقہ نہیں کرتا اس پر تو ایسی حسرت طاری ہو جائے گی کہ اب وہ کہے گا میں ساری دنیا قربان کر دیتا اگر مجھے مزید موقع ملتا. فاصدق واکن من الصالحین. اور دوسری حسرت یہ طاری ہوگی کہ میں تو غلط فہمی کا شکار رہا، میں طاقتور لوگوں سے تعلقات بناتا رہا، میں اللہ کے نافرمانوں سے، چودھریوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات جوڑتا رہا. اصل میں جو تعلق قیمتی تھا اور جس کے ساتھ جڑنے سے مجھے کوئی نفع اور فائدہ ہونا تھا وہ تو نیکوکار لوگ تھے. لہذا دوسری خواہش یہ ہوگی کہ اگر مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے تو میں اچھے لوگوں کا دوست بن جاؤں گا، ان کا ساتھی بن جاؤں گا. وہ جو میرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، مجھے دعوت دیتے تھے، میری منتیں کرتے تھے، میری سماجت کرتے تھے، جن کی وجہ سے مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، اب مجھے اگر موقع مل جائے تو میں ان کا ساتھی ہو جاؤں گا. اللہ نے یہ مہلت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ حسرت اور یہ میرا یا آپ کا کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی شخص کو سنا. اللہ جب اس کو عمومی طور پر بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس خواہش کا، اس حسرت کا اظہار کرے گا کہ کچھ وقت اور مل جاتا. اس لیے بھی ہم انسانوں نے جب تک موت کا فرشتہ سامنے نہیں دیکھ لینا تب تک ہم نے اس مہلت کو بہت لمبا سمجھنا ہے. تب تک ہماری آنکھیں ہی نہیں کھلیں گی کہ ہمارے پاس تو وقت ہی بڑا کم تھا. ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے، ابھی میری صحت ٹھیک ہے، ابھی میرے گردے ٹھیک ہے، میرا جگر ٹھیک کام کر رہا ہے، میرا ہارٹ بالکل صحت مند ہے. اللہ اکبر، یہ جو وقت ملا ہے مجھے اور آپ کو یہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک عمل میں اور آپ جو جمع کر رہے اپنے نامہ اعمال میں، اسی پر ہماری ساری زندگی، اس کے بعد والی زندگی وہ زندگی جس کے اختتام والی کوئی بات ہی نہیں ہے، جو بس ایک دفعہ شروع ہو گئی تو اس کے بعد کبھی ختم نہیں ہوگی. اس زندگی کی آغاز بھی ہے، ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. ہم سب ایک لمحہ موجود میں آتے ہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں میں فلاں دن پیدا ہوا، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد چند سال کچھ یاد رکھیں گے لوگ، اولاد، رشتے دار کہ آپ اس دنیا میں آئے تھے اور فلاں وقت آپ مر گئے تھے، اور اس کے بعد کوئی آپ کو یاد بھی نہیں کرے گا. یہ اس دنیا کا کل سرمایہ ہے کہ آپ کی یادیں بھی زیادہ سے زیادہ ایک نسل تک چلتی ہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی یاد نہیں رکھتا. ہاں، وہ کام آپ کو یاد رکھواتے ہیں جو کام آپ اس دنیا میں خود کر کے جاتے ہیں. اور اس طرف اللہ نے اشارہ کیا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو خود کو نفع نہیں دیتے، جو خود کے لیے نفع بخش نہیں ہوتے، کیا خیال ہے ان کے لیے دوسرے نفع کما کے دیں گے؟ ہمارا عنوان آج بڑا مختصر سا ہے، ایصال ثواب. اور ہم سب عمومی معاشرہ، ہمارا جو معاشرہ ہے خاص طور پر بر صغیر کا معاشرہ، یہ تقیہ اور توقع کر کے بیٹھا ہے دوسروں پر کہ میرے بعد وہ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے ایصال کے نام پر دکانداری چمکائی، جنہوں نے مرضی کے اعمال لوگوں کو رٹوا دیے، ان کو یاد کروائے اور سمجھا کہ یہی سب کچھ ہے. کہ آج ایک پوری نسل ہے جو اپنے ماں باپ کے مرنے پر اور پھر جب تک انہیں یاد رہتا ہے اس وقت تک برسی بنا لی،
ختم دلوا دیا، کوئی تیجا 7واں 10واں کر لیا، 40واں کر لیا، کچھ کھلا پلا دیا، کبھی میلاد کے نام پر کچھ کر دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ابھی ہم اس طرف نہیں آتے کہ یہ صحیح ہے غلط، چھوڑ دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے، وہ شخص جو خود اپنے لیے نفع بخش نہیں ہوا، دوسرے اس کے لیے کیا نفع کمائیں گے؟ ایک آدمی کو موقع ملا، اللہ نے اسے صلاحیت دی، علم عطا کیا، مال عطا کیا، وقت عطا کیا، مہلت دی۔ اگر وہ ان ساری باتوں سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا، نہ وہ اپنے لیے خود اعمال انجام دیتا ہے، نہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتا ہے، اور ساری امید اس بات پہ لگائے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد یہ کر دے گی، بتائیے اس میں کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بہت اچھی اولاد بھی ہو، کتنی اچھی، صحابہ کرام جتنی بھی اچھی ہو جائے، تو اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کسی مشرک کو، کسی صحابی کی وجہ سے فائدہ ہوا ہوگا؟ بتائیے۔ صحابہ کرام کے والدین، بعض ان کے والدین مشرک تھے، شرک کرنے والے، شرک پر ہی مر گئے۔ بتائیے کسی صحابی کے عمل سے اس کے والد کو فائدہ ہوا جو خود شرک پر مرا ہو؟ اگر کوئی منافق تھا، ہاں آپ خود کمائیں اپنے لیے اور اپنی کمائی کے اندر یہ چیزیں چھوڑ کے جائیں، نفع بخش بنتی رہیں، تو پھر یہ یقینی طور پر کامیابی زندگی ہے۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ایسا کچھ کیا ہے، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، آپ نے کوئی علم چھوڑا ہے، آپ نے کوئی اپنے ہاتھ سے کام کیا ہے، یہ آپ کے لیے نفع بخش، آپ کا کوئی بالکل معاون نہیں ہوگا۔ یا تو کوئی نہ کوئی آپ کو ریسکیو کر لیتا ہے، کبھی کوئی دوست آ جاتا ہے، کبھی رشتہ دار آ جاتے ہیں، ماں باپ زندہ ہوں تو وہ قربان ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ادارہ آگے بڑھ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے فلاں آدمی مصیبت میں ہے تو کسی ادارے کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہی نیکی کے کام کر لیتا ہے۔ وہاں کون کرے گا؟ وہاں آپ کی جگہ کون آئے گا؟ وہاں آپ کی جگہ کون اپنی گردن پیش کرے گا؟ کون اپنا مال پیش کرے گا؟ کون اپنے اعمال پیش کرے گا؟ کوئی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ وہ اعمال جو آپ خود انجام دیتے ہیں، جیسے صحابہ کرام خود کیا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل ہی کی بات ہے کہ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 400 دینار بھیجے، 400 دینار سونے کی اشرفیاں، اور ساتھ ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ دیکھنا کیا کرتے ہیں۔ وہ بیٹھے، سائلین کو، محتاجوں کو بانٹنا شروع کر دیا، اور شام ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ ختم کر دیا۔ بیوی نے آ کے روکا کہ کم از کم کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہی کر لو۔ 2 دینار اپنے گھر کے لیے اس کو دے دیے، اور باقی 398 ایک ہی دن میں قربان کر۔ اس آدمی نے جا کے سید عمر سے کہا کہ آپ نے مال دیا ان کو، اور انہوں نے ایک ہی مجلس میں ختم کر دیا، کچھ نہیں بتایا آپ نے۔ تو سید عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اس سے پہلے وہ ابو عبیدہ بن الجراح کے گھر جا کے دیکھ چکے تھے، جو خشک ٹکڑوں میں پانی ڈال کر، پانی میں بھگو کر خشک ٹکڑے کھا رہے تھے، جو فاتح عراق ہے، غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، لوگ امیر ہو گئے لیکن ابو عبیدہ بھی امیر نہیں ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ ابو عبیدہ کا بھائی اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے مال نے بگاڑا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آخرت کو عزیز رکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی آپ کا بھانجا جب حجاز کا حاکم بنا تو اس نے آپ کا وظیفہ لگایا، کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی دن میں 2 لاکھ درہم بھجوائے، تو سیدہ نے سب کا سب قربان کر دیا۔ لوڈی نے کہا آپ
آپ روزے سے تھی روزہ کھولنے کے لیے کچھ رکھ لیتی تو فرماتی ہے اس وقت یاد کرواتی جب بانٹ رہی تھی. تیسری مثال، سیدہ عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں اپنے حجرے میں، تو ان کا وہ حجرہ کانپنا شروع ہو گیا. پوچھتی ہیں کیا زلزلہ آیا ہے؟ حدیث کہتی ہے زلزلہ نہیں آیا، عبد الرحمان ابن عوف کا قافلہ آیا ہے. 700 اونٹوں پر لگا ہوا یہ قافلہ ہے، مدینہ میں داخل ہوا ہے تو اس سے مدینہ کے دور دیوار ہل اٹھے. زبان سے کہتی ہیں عبد الرحمان کو کوئی جا کے کہے کہ اللہ سے ڈرو. وہ کہیں سی چلی گئی، بھیجا تو نہیں تھا اس کو، لیکن وہ چلی گئی. اس نے جا کے کہا ام المومنین کہتی ہیں اللہ سے ڈرو. جن لوگوں نے اعمال کو عزیز کیا ہو، کہا کس لیے کہ آپ کا قافلہ داخل ہوا ہے جس سے دور دیوار ہل رہے. کہا چلو میرے ساتھ. آ گئے اور آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ام المومنین آپ نے کیا فرمایا میرے بارے میں؟ کہا میں نے تمہارے بارے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اتنا مال تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے. کہتے ہیں آپ پھر دعا رہیے گا میں اللہ سے ڈر گیا ہوں اور میں سارے کا سارا ہوں کو سمیت سب کا سب اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. جن لوگوں کو اپنے لیے عمل عزیز ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی بات نہیں ہے، میری اولاد بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، یہ بات میں میرے لیے دیکھی کرتے گے. یاد رکھیے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں. آپ کے ساتھ ہی آپ کے اعمال ختم ہوئے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. پیارے حبیب فرماتے ہیں جب انسان مرے گا اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ ہی ختم، وہ بھی مر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور کتاب بند کر دی جاتی ہے. ہاں اس کتاب کے اندر 3 دروازے پھر بھی کھلے رہتے ہیں. اگر کسی کو اس بات کی فکر آ جائے تو وہ ایصال نہیں ہوگا جو تم بیٹھ کے کہو کہ میں نے دیکھ بتائی اور میرے باپ کو اس کا اجر مل جائے اور میں بانٹوں بھی فلاں جگہ پر جہاں شرک ہے. ثواب کا ملنا کیسے ہو؟ میرے کہنے سے مل جائے گا، مولوی کی اپنی مرضی کے بعض کام انجام دینے سے مل جائے گا. اس کے پاس دلیل کوئی نہیں. دلیل کے طور پر اللہ نے محمد رسول اللہ کو نازل فرمایا ہے، آپ کو بھیجا ہے، آپ دلیل ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو تو وہی دلیل ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں انسان مرتا ہے تو اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں رہتا الا من ثلاث، مگر 3 دروازے کھلے رہتے ہیں. 3 باتوں سے اسے اجر ملتا رہتا ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ. صدقۃ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ جو کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کر گیا، اپنے ہاتھوں سے، خود اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کر کے گیا ہے، اور ایسا کوئی کام کر کے گیا ہے جو عوامی نفع کا کام ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. جب تک وہ فائدہ جاری رہے گا اس کا اجر بھی جاری رہے گا. جب تک وہ فائدہ جاری، مثال کے طور پر سب سے بہترین صدقہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے. کسی نے کنواں بنوا دیا، کسی نے پمپ لگوا دیا، کسی نے بور کروا دیا، موٹر لگوا دی، پانی کا کوئی انتظام کر دیا، فلٹریشن پلانٹس لگوا دیے. بہت بڑی بات ہے. جتنے لوگ پانی پیئیں گے، جتنے انسان ہی نہیں، جتنے جانور، جتنے پرندے، جتنے جنات، جتنی مخلوقات اس پانی سے فیضیاب ہوں، وہ سب کا سب اجر اس کے کھاتے میں جا رہا ہے، چاہے یہ زندہ ہے چاہے یہ مر گیا ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے، جاری ہو گیا اس کا عمل. راستہ بنوا دیا ہے، مدرسہ بنوایا ہے، مسجد بنوائی ہے، ادارہ بنوایا ہے، کچھ بھی ایسا کام کیا ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، تو یہ فوت ہونے کے بعد بھی اس کا عمل باقی ہے. والباقیات الصالحات، یہ جو صالح عمل باقی رہا ہے یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا کہ لوگ اس سے نفع اٹھائے اور یہ بھی نفع اٹھا رہا ہوگا. اگر ایسا نہیں کرتا، اور اس میں بھی مثلا سب سے
صدقہ اعلیٰ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پانی کو قرار دیا، لیکن دوسری بات کیا ہے؟ ان سب اعمال میں سے سب سے بہترین اور محفوظ عمل کیا ہے؟ کہ آپ مساجد کی تعمیر میں شامل ہو جائیں۔ کیوں؟ پانی بھی بند ہو سکتا ہے، کنویں پاٹ دیے جاتے ہیں، کنویں بند ہو جاتے ہیں، موسمی حالات کی وجہ سے سوکھ جاتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جو آباد رہتی ہیں؟ وہ اللہ کے گھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام بنائی ہے، مسجد اقصی بنائی ہے، تب سے لے کر آج سیدنا ابراہیم کو دنیا میں آئے ہوئے یا ان کے اس زمانے کو گزرے ہوئے 5,500 سال ہو چلے ہیں، 5,500 سال۔ تو اب بھی جو شخص مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے، بتائیے کس کو اجر جاتا ہے؟ اب بھی جو شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے، جہاں ایک نماز 250 نماز کے برابر، اور بیت اللہ مسجد حرام جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، یہ 1,00,000 کا اجر آپ کو مل رہا ہے تو کسی اور کو بھی مل رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے، مسجد نبوی کے نام سے موسوم ہے۔ آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، وہاں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ ان سب اعمال کا فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ کرنے والوں کو بھی ملتا ہے اور پیچھے بنانے والے کو بھی۔ بولیے، آواز آ رہی ہے نا؟ بنانے والے کو بھی عمل کا حصہ اتنا ہی جتنا آپ کرنے والے کو ملے گا۔ آپ کو 1,000 نماز مل رہی ہے مسجد نبوی میں پڑھنے سے، اور یہ 1,000 نماز کا اجر رسول اللہ کو بھی جا رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اے میرے حبیب، ان کی باتیں نہ سنو، ان کے تانے نہ سنو، ان کی پرواہ نہ کرو۔ تمہارا اجر تو اس سے زیادہ ہے جس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر وہ نیک عمل جو امت میں سے کوئی شخص کرتا ہے، اس امتی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور پیچھے محمد رسول اللہ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ ہی نے ارشاد فرمایا تھا، اگر آپ نے کسی شخص کو کسی نیک عمل کی دعوت دی، کسی طرف رہنمائی کی، اور وہ آپ کی رہنمائی کی وجہ سے اس نیکی کو کرنا شروع کر دے، نیکی کا عمل انجام دینے کی وجہ سے اس شخص کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، وہ آدمی بھی فائدہ مند ہوگا، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جس نے اس کی رہنمائی کی۔ مثال کے طور پر ہم آپ سے کوئی بات کہتے ہیں جو آپ کے پہلے علم میں نہ ہو، اور آپ اس ترغیب، اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس کے بعد اس عمل کو انجام دینا شروع کریں، جتنا فائدہ آپ کو ہوگا اتنا ہی فائدہ مجھے اور میرے جیسے اور جتنے بھی کہنے والے، نصیحت کرنے والے، ان کو بھی ہوگا۔ یہ نیک عمل کی برکت ہے، یہ ایثار ثواب ہے، یہ اصل ایثار ثواب ہے کہ جب آپ ایسا عمل انجام دیتے ہیں جو جاری رہنے والا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی ہے اپنے مال سے۔ پہلے بھی مال اب عثمان کا ہی لگا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی مال عثمان کا ہی لگا، اب جب باری آئی ہے تو اب بھی مال عثمان کا ہی لگ رہا ہے۔ ویسے ایک جملہ معترضہ ہے، اللہ اپنے گھروں پہ مال لگواتا ہی ان کا ہے جن کا مال اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ جس کی جیب سوکھ جاتی ہے نا، وہ اپنے بارے میں غور کرے، اداروں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مالک نے چلانے ہوتے ہیں۔ اصل میں جس کی جیب سے وہ نکل رہا ہے، یہ اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی ہے، اپنے گھر پہ اسی کو خرچ کرنے دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان تیسری مرتبہ بھی اس کی توسیع میں شامل ہے۔ وہی عثمان جو کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے اس مسجد کو روکتے ہو، وہاں مجھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو جس پر بار بار اللہ نے میرا ہی مال لگوا کر اس کو آج یہاں تک پہنچایا۔ بتائیے عثمان کا مال ضائع ہوا ہے؟ یہ ایثار ثواب، پہلا حصہ صدقہ جاریہ
دوسرا او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جائے آدمی کہ جس کے بعد لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں۔ آج بھی مختلف علماء جو ہم سے پہلے گزر چکے، ان کے مختلف دروس، ان کے مختلف بیانات، ان کی چھوڑی ہوئی کتب ہم پڑھتے ہیں، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو انہیں بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ مر چکے، جا چکے دنیا سے، اب بھی اجر ان کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، جس کو بھی آپ سنتے ہیں، اور اگر کتاب کی شکل میں ہو۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی، سب کہہ دو، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی احادیث کو جمع کر کے باقاعدہ ایک فقہی کتاب ترتیب دی۔ کتنا مبارک عمل ہے کہ اس کے بعد طے درتے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج آپ کے پاس، آج بھی امام مالک کی کتاب ہمارے پاس، علماء کے پاس، طلباء کے پاس موجود ہے۔ آج بھی اس سے حدیثیں بیان کی جاتی۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کتنا بڑا آدمی ہے، اتنی ساری دنیا میں سے چن چن کر رسول اللہ کے ایام، امور، سنن جمع کیے، اور ایسی کتاب مرتب کی جس کو ساری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ دنیا بھر میں 2 ارب کے قریب زندہ مسلمان اس وقت، اب پیچھے چلتے جائے، یہ جو 9 صدیاں 8 صدیاں گزری ہیں، کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا امام بخاری سے؟ اور یہ فائدہ امام بخاری کو تو ہو ہی رہا ہے۔ امام بخاری کے والد کو، جن کا نام عبداللہ ہے، جو نبی کریم اسلام کے والد کی طرح آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں لیکن پیچھے نیک بیوی چھوڑی تھی، اس نیک بیوی نے بیٹے کو علم کی راہ پر لگایا ہے۔ باپ دیکھ کر تو نہیں گیا، لیکن ہمارا یقین اور ایمان یہ کہتا ہے کہ جتنا نفع اور فائدہ امام بخاری کو ہوا ہے اتنا ان کے والد کو بھی ہوا ہے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، اور یہ ہے علم نافع۔ تیسرا عمل، اور ولد صالح یدعو لہ، یہ ایصال کا تیسرا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 راستے بیان فرمائے، اب جتنے اعمال بھی ہیں وہ سب ان تینوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چوتھا راستہ کوئی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ چوتھا راستہ کوئی یہ کہے کہ دیگوں سے ہو کے بھی ثواب جاتا ہے، نہیں جاتا۔ کوئی کہے کہ ختم کی مجلس سجا کے بھی ثواب جاتا ہے، میں کہوں تو کسی، ہاں، مومن کے حق کے بارے میں دعا اللہ قبول کرتا ہے، دعا ملتی ہے اس کو، فائدہ ہوتا ہے اس کو، لیکن ایصال ہوگا، ثواب کسی کو بھیجا جا سکتا، ثواب وہی اسی طریقے، ان 3 طریقوں پر ہی جائے گا جو 3 طریقے اللہ کے نبی اسلام نے بیان فرمائے، اس کے سوا نہیں جاتا۔ اور ان 3 طریقوں پر اگر کوئی شخص ان 3 طریقوں پر رہتے ہوئے نفع کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریق موجود ہے۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باپ کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ باپ کسی مسلمان کا ہے کافر کا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ مسلمان کا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، شجر، کوئی شجر لگاتا ہے، کوئی باغ لگاتا ہے، تو اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس میں سے انسان کھائیں تو بھی نفع، حتیٰ کہ پرندے کھانے اس پھل کو، اس اناج کو، اس کھیت میں سے پرندے کچھ چگ لیں تو وہ بھی صدقہ اس کے مالک کو جا رہا ہوتا ہے۔ یہی راستہ ہے، اپنی مرضی کا راستہ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نیک عمل انجام دیتے ہیں، آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، آپ علم چھوڑتے ہیں، یا آپ تیسرا طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ نیک اولاد چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، پہلے 2 عمل
عمل آپ کے ہاتھ میں تھے. تیسرے کا سرا صرف اتنا تھا کہ آپ تربیت کر سکتے تھے. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس عمل کا سرا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ نے کوشش کی، اگر وہ نیک بن گئے تو آپ کے لیے نفع بخش ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی زندگی میں ہی کچھ نفع کرنے والے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد بگڑ گئے تو یہ راستہ یقینی، پہلے دو یقینی ہیں. بات سمجھیے ذرا. پہلے دو راستے یقینی ہیں کہ آپ نے کیا، آپ کر کے گئے ہیں. آپ کوئی ادارہ بنوا کے گئے ہیں، آپ کوئی مسجد بنا کے گئے ہیں، آپ کوئی مدرسہ بنا کے گئے ہیں، آپ لوگوں کی رفاع اور فلاح کے لیے کوئی کام کر کے گئے ہیں، کوئی راستہ، کوئی پانی، کچھ بھی آپ کر کے گئے ہیں، وہ آپ نے کیا ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ تیسرا ذریعہ یہ بھی انسان کا ہے. اس کے ذریعے بھی آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور بڑا فائدہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ اس پر محنت تو کر سکتے ہیں، آپ اس پر کوشش تو کر سکتے ہیں، اور اگر کوشش کامیاب ہو گئی اور آپ کی اولاد، ہماری اولاد دعا کرنے والی ہو گئی، نیک ہو گئی، نیک اولاد جو عمل بھی انجام دیتی ہے، جو ان کے والدین نے ان کو سکھایا، تربیت دی، وہ عمل ان کو بھی فائدہ دیتا ہے اور ان کے ماں باپ کو بھی فائدہ دیتا ہے. اور اگر وہ ہاتھ اٹھا لے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح حدیث سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک نقل فرمائی. وہ فرماتے ہیں بندہ مومن کے درجات بلند کیے جاتے ہیں آخرت میں، تو وہ اللہ سے، اپنے رب سے پوچھتا ہے، اے میرے رب، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ انا حاضی، میرے لیے یہ کیوں ہوا ہے، یعنی میرا درجہ کیسے بڑھ گیا ہے؟ تو اللہ اسے اطلاع کرتے ہیں، تمہاری اولاد کے استغفار کرنے سے تمہارا درجہ بڑھا ہے. یعنی میرے سمیت جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انہیں یہ فائدہ ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ ہماری دعا ان کے حق میں قبول کی جاتی ہے، بلکہ ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے. جب آپ یہ عمل کرتے ہیں، جب کرتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں، دن کی مجلسوں میں، جہاں آپ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، آپ کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہے، آپ کی دعاؤں سے ان کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں اور ان کے لیے ان کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں. یہ ایصال کا وہ طریقہ ہے جس میں کوئی داؤ فریب، جس میں کوئی مولوی کی کہانی شامل نہیں ہے، یہ یقینی ہے. لیکن بہرحال اس کے لیے آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنا پڑے. اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت درست راستے پر کر جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پر آپ کی اولاد آپ کے لیے نفع بخش بن جائے گی اور آپ کے لیے اشارے ثواب کا راستہ کھلا رہے گا. آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے اور آپ کے پیچھے آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، جو مشر آپ روشن کر کے اپنے گھر میں گئے، جو عقیدہ آپ سکھا کر گئے، جس کی محنت آپ نے کی تھی، یہ آپ کے بعد بھی آپ کو نفع دیتا رہے گا. اور اگر آپ نے کمزوری دکھائی اور آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر بہرحال آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کہہ چکے، یہ بات بتا چکے کہ راستے صرف 3 ہیں، اعمال کے پہنچنے کے، ثواب کے جانے کے، اجر کے جاری رہنے کے. صرف 3 راستے ہیں، صرف 3. اس حدیث کو یاد کر لیجئے اور پہلے 2 اعمال سے خود اپنی زندگی میں نفع کشید کیجئے اور تیسرے پر محنت کیجئے. 2 آپ کے ہاتھ میں ہیں. بعض اوقات کوشش کر کے بھی اولادیں صالح نہیں بنتی ہیں، بعض اوقات محنت کر کے بھی اولادیں آپ کی مرضی پر نہیں آتی ہیں. 2 پہ آپ محنت کیجئے. پہلا صدقہ جاریہ، اپنے ہاتھ سے عمل، اپنے ہاتھ سے خود انجام دیجئے، کسی پر مت چھوڑیے. آپ کے مال کے مالک آپ ہیں، آپ کی زندگی کے مالک آپ ہیں، آپ کی صلاحیت کے مالک آپ ہیں. آپ اپنی صلاحیت کو خرچ کیجئے، اپنی محنت لگائیے اللہ کے دین پر، تاکہ آپ کو اس کا اجر ملتا رہے
اللہ اکبر. کتنے ایسے لوگ ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آپ کے مکھن پورہ سے ایک شخص یہاں سے پھر باہر کے ملکوں میں چلے گئے. حافظ صاحب مجھے ان کا نام بھی ذہن میں نہیں ہے. یہاں سے گئے, صرف پاکستان کے اندر اس شخص کی محنت سے وہ جو بھی محنت کرتا, جو بھی کماتا, مسجدیں بنوا دیتا. مجھے کسی نے بتایا کہ ہمیں 100 مسجدیں یاد ہیں جو اس شخص کی ذاتی محنت سے بنی ہیں. 100 مسجدیں. اللہ اکبر. ایک مسجد نہیں, 2 نہیں, 4 نہیں, 100 مسجدیں. ایک ہی آدمی آپ ہی کے علاقے کا ابھی فوت ہوئے پچھلے دنوں میں, اور مجھے کسی نے ان کا یہ عمل بتایا کہ 100 مسجدیں اس ایک شخص نے ذاتی طور پر محنت کر کے اور زیادہ سے زیادہ اپنا ذاتی مال خرچ کر کے بنائی. اللہ اکبر. ہماری جماعت کے ایک بزرگ فوت ہوئے جو ساجد میر صاحب سے پہلے ناظم آ رہے تھے, پھر اس کے بعد میر صاحب آ گئے. میاں فضل حق, آپ جہاں جاتے ہیں میاں فضل حق نے اپنے ذاتی مال سے اپنی ذاتی جگہوں پر مسجدیں بنوائی. آپ شمالی علاقہ جہاں چلے جائیں, آپ ایوبیہ چلے جائیں, آپ آس پاس کی بستیوں میں چلے جائیں, جہاں جانا مشکل وہاں میاں فضل حق کا مال پہنچا ہوا ہے, وہاں مسجدیں بنی ہوئی. کیا شاندار عمل ہے, کیا زندہ عمل ہے کہ ایک آدمی عمل کر کے دنیا سے جا چکا ہے, اسے فوت ہوئے بھی 10 سال ہو گئے ہیں اور اس کی زندگی جاری ہے. اور جب تک یہ مساجد, یہ ادارے آباد رہیں گے, لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے, اس کی زندگی تو وہی 60-70 سال تھی, لیکن نہیں, اس کی زندگی کئی 100 سال پر محیط ہو جائے گی. کتنا مبارک عمل ہے. تو اس پر محنت کیجئے اور اس پر توجہ دیجئے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے بعد پیغمبر علیہ السلام خرچ کرتے, کہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ رمضان میں اس قدر تیزی سے خرچ کرتے جیسے تیز آندھی چل رہی ہو. تیز آندھی چل رہی ہو. آپ اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام نہ بھی خرچ کرتے. بتائیے اللہ کے رسول کی زندگی مبارک, آپ کا ایک ایک عمل مبارک. آپ کی زندگی میں گناہ کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں, کوتاہی کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. آپ کے اعمال سارے, آپ کے اعمال مبارک, آپ کی امت کے ذریعے بھی جو عمل ہوتا ہے وہ بھی اجر آپ کو ملتا ہے. اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام خود فاقے کر کے اپنے مال کو خرچ کرنے والے, لوگوں تک پہنچانے والے, نیکی کے کاموں پہ لگانے والے, لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے, اور اس طرح تیزی سے خرچ کرنے والے جیسے تیز آندھی چل رہی ہو. محدثین نے اس کی وضاحت کر دی کہ تیز آندھی سے مراد یہ ہے کہ تیز آندھی آتی ہے, آپ جتنے مرضی کھڑکیاں دروازے بند کر لیں, تیز آندھی کے اثرات ہر گھر میں پہنچے رہتے ہیں. تیز آندھی کو آپ اس کے ذریعے سے گرد و غبار آنے والا, اس کے ذریعے سے ہوا آنے والی, آپ جتنا مرضی کرا بند ہو جائیں اس کے اثرات آپ کے گھر میں داخل ہوتے رہتے ہیں. گویا محمد رسول اللہ کا خرچ کرنا ایسے تھا کہ ہر آدمی تک اس کا نفع پہنچتا. تو یہ ایصال ثواب کے صرف 3 راستے, اس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں درست راستوں پر خرچ کرنے اور مسلسل خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.